السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت آل انڈیا پاورفل نیوز۔ میں آپ کا میزبان محمد جہانگیر سجاد نگری۔ ناظرین، آج 19 فروری 2024 جمعیت علماء ہند کے مجلس عاملہ کے اجلاس میں ہلدوانی اور ملک کی تشویشناک صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملک کی آزادی کے لیے لڑے، اب آزادی کے تحفظ کے لیے لڑنا ہوگا۔ ہلدوانی اتراکھنڈ کے ساتھ ساتھ ملک کی موجودہ تشویشناک صورتحال پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور حالات کے پیش نظر کہا کہ لگتا ہے جس طرح ملک کی آزادی کے لیے ہم لڑے، اب آزادی کے تحفظ کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا۔ یہاں جمعیت علماء ہند کے مجلس عاملہ کا اہم اجلاس میں مولانا ارشد مدنی کی صدارت میں صدر دفتر میں منعقد ہوا۔ علاوہ اجلاس کے شرکاء نے ملک کی موجودہ صورتحال پر غور و خوض کرتے ہوئے ملک میں بڑھتی فرقہ واریت، شدت پسندی، امن و قانون کی ابتری، اقلیت بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ مذہب کے بنیاد پر امتیازی سلوک، وقف املاک کا تحفظ، عبادت گاہ ایکٹ کے باوجود مساجد و مقابر کے خلاف فرقہ پرستوں کی جاری مہم، ہلدوانی میں پولیس فائرنگ اور مسلمانوں کے خلاف ایک طرفہ کارروائی میں، فلسطین میں اسرائیل کے جارحانہ دہشت گردی کے معاملہ پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا اور ان جیسے بہت سارے سلگتے مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس میں جامع مسجد، گیان واپی مقدمہ اور عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون 1991 کے تعلق سے بھی تجاویز پاس کی گئیں اور کہا گیا کہ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمہ سپریم کورٹ نے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مقدمہ کا فیصلہ کیا، جسے ملک کے مسلمانوں نے کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا اور سمجھا کہ ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ لیکن اس فیصلے کے بعد ملک کے فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے جامع مسجد بنارس، گیان واپی، شاہی عیدگاہ متھرا، ٹیلے والی مسجد جیسی تقریباً 2000 مسلم عبادت گاہوں پر اپنے دعوے کرنا شروع کر دیا ہے۔ بابری مسجد مقدمہ میں سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون 1991 کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ اس قانون کو ملک کے حق میں بہتر بتایا، لیکن اس کے مؤثر نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے نچلی عدالتیں مقدمات کی سماعت کر رہی ہیں اور محکمہ آثار قدیمہ کھدائی کی اجازت بھی دے رہی ہے، جو اس قانون کے منافی ہے۔ بابری مسجد مقدمہ میں سپریم کورٹ نے آثار قدیمہ کے رپورٹ کے قانونی حیثیت کو مسترد کر دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ 7 اکتوبر 2020 عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کی حفاظت اور مؤثر نفاذ کے لیے جمعیت علماء ہند کے پٹیشن زیر سماعت ہے۔ عدالت نے مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے، لیکن مرکزی حکومت نے اب تک حلف نامہ داخل نہیں کیا ہے۔ اجلاس میں ہلدوانی پولیس فائرنگ کے مہلوکین کو 2 لاکھ روپے کی فوری امداد اور وہاں ریلیف کے کام کے لیے مجموعی طور پر 25 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا۔ خاطی افسران کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے لیگل پینل صلاح و مشورہ کر رہا ہے، جبکہ مہلوکین کو سرکاری معاوضہ دیے جانے کے تعلق سے بھی میٹنگ میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ مجلس عاملہ کے لیے جاری ایجنڈے کے مطابق جمعیت علماء ہند کے آئندہ ٹرم کی صدارت کے لیے ریاستی جمعیتوں کی مجلس عاملہ کی سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ تمام ریاستی یونٹوں نے متفقہ طور پر صرف مولانا ارشد مدنی کے نام کی سفارش کی، لہذا مجلس عاملہ نے جمعیت علماء ہند کے آئندہ ٹرم کی صدارت کے لیے مولانا ارشد مدنی کے نام کا اعلان کیا اور مجلس عاملہ نے 16 فروری سے 16 مئی تک پورے ملک میں اس ٹرم کی ممبر سازی کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس موقع پر اپنے صدارتی خطاب میں مولانا مدنی نے کہا کہ اس وقت ملک کے حالات جس قدر تشویشناک ہے اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ اقتدار کی تبدیلی کے بعد یکے بعد دیگر جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس سے اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ ہندوستان فسطائیت کی گرفت میں چلا گیا۔
فرقہ پرست اور انتشار پسند قوتوں کا بول بالا ہو گیا۔ انہوں نے آگے کہا کہ ادھر چند برسوں کے دوران اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا آ رہا ہے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیا تنازع کھڑا کر کے مسلمانوں کو نہ صرف اکسانے کی کوششیں ہو رہی ہے بلکہ انہیں کنارے لگا دینے کی منصوبہ بند سازشیں ہو رہی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود مسلمانوں نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمیں آگے بھی اسی طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ فرقہ پرست طاقتیں اس وقت بھی مختلف بہانوں سے اکسانے اور مشتعل کرنے کی کوششیں کر سکتی ہے کیونکہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہونے والا ہے۔